اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں غلام معین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کنز الوظائف یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہ سنے۔ میرا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سننے والے، دیکھنے والے اور جاننے والے ہیں۔ ہماری ہر دعا سنی جاتی ہے، لیکن اس کے قبول ہونے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے یا بعض اوقات دعا جلد بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ بہت سے وظائف کرتے ہیں اور آپ نے وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن وظائف میں کامیابی نہیں مل رہی، تو اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ مایوسی گناہ بھی ہے اور ناکامی کی پہلی سٹیج بھی ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں۔ دوستو، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں دعا کرتے ہیں یا اس کے متعلقہ کوئی عمل پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی، تو مایوسی بالکل نہیں لینی چاہیے، مایوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل آپ کی ہر حاجت کے پورا ہونے کا نہایت ہی آزمودہ مفید عمل ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو عمل کی پوری سمجھ لگ سکے گی۔ اگر یہیں پہ چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ عمل میں کوتاہی سننے میں کر جائیں اور آپ سے صحیح طریقے سے عمل نہ ہو پائے۔ تو دوستو، اگر آپ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ وہ عمل ہے نعت علی شریف کا عمل۔ آپ جانتے ہیں کہ نعت علی شریف کا عمل انتہائی پاورفل عمل ہوتا ہے جو بھی اس کا عمل کیا جائے، لیکن اس ویڈیو میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بھی دوسرے اعمال اور وظائف کے تحت یہ بھی انتہائی مجرب اور مفید عمل ہے۔ تو دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہے شادی کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں یا ویزا کے معاملے میں کسی قسم کی پریشانی ہے، تمام جملہ پریشانیوں کے لیے صرف ایک عمل ہی کافی ہے، لیکن کرنا صدقے دل سے ہے، عاجزی انکساری سے کرنا شرط ہے۔ نماز پڑھنا شرط ہے۔ درود شریف آپ روزانہ کم از کم 10 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو دوستو، آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کا ٹائم منتخب کر لیں یا فجر کی نماز کا ٹائم منتخب کر لیں۔ اس میں ٹائم کی بندش نہیں، یہ آپ کے ثواب دید ہے کہ کون سا وقت آپ چن لیتے ہیں، آپ کے لیے کون سا وقت فری ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت فری نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کا وقت رکھ لیں، اگر عشاء کے وقت فری نہیں ہے تو صبح کی نماز کے بعد کا وقت رکھ لیں، یہ آپ کے ثواب دید ہے۔ کرنا دوستو یہ ہے کہ آپ نے اچھی جگہ مخصوص کر لینی ہے جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور آپ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ آپ اپنا مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورے خلوص کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں۔ تو دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر درمیان میں آپ نے 7 بار نعت علی شریف پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سامعین اس کو آسانی سے یاد بھی کر لیں اور پڑھ بھی سکیں۔ آپ نے دوستو درود پاک کوئی سا بھی صیغہ پڑھ لینا ہے، ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی اور درود شریف پڑھ لیں۔ 3 بار اول آخر پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ نعت علی شریف پڑھنا ہے۔ نعت علی شریف اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ نعت علی شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو، نعت علی صغیر بھی ہے اور نعت علی کبیر بھی ہے، لیکن جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے یہ نعت علی صغیر ہے، اس کو آپ پڑھیں گے: نعت علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ جب آپ اول آخر 3 بار درود پاک، درمیان میں 7 مرتبہ نعت علی شریف پڑھ چکیں تو پھر اسی جگہ پر آپ 4 رکعت نفل ادا کریں۔ 4 رکعت نفل ادا اس طرح کریں کہ جب آپ 4 رکعت نفل قضائے حاجت کی نیت سے نفل آپ نے شروع کرنے ہیں
اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر جب آپ نے ثنا تعوذ تسمیہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر آپ نے دوستو نعت علی شریف پڑھنا ہے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد نعت علی شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 40 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 40 بار آپ نے نعت علی شریف پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی جائے گی، تیسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی جائے گی اور چوتھی رکعت بھی اسی طرح ہی پڑھی جائے گی، یعنی فاتحہ کے بعد ایک بار نعت علی اور 40 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سجدے میں سر رکھیے اور اپنی حاجت کو ذہن میں لائیے، اور حاجت آپ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ سجدے میں جتنی دیر سجدے میں آپ رہ کر آپ کی کیپیسٹی ہے سجدے میں حاجت مانگنے کی، اتنی دیر آپ سجدے میں ہی رہیے۔ اور دوستو جب آپ تھک جائیں تو آپ اس وقت سر اٹھا لیجئے اور لمبے سجدے کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ اس طرح اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ یہ ہر حاجت کو بروئے کار لانے کے لیے نہایت اہم عمل ہے، مفید آزمودہ عمل ہے، آپ اس کو کریں۔ تمام جملہ بیماریوں کے لیے یا تمام جملہ حاجات کے لیے صرف نعت علی شریف کا یہ ایک عمل ہی کافی ہے۔ اگر آپ کسی مختلف معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں یا استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز استخارہ پر موجود ہیں، تو سنت استخارہ لازمی کیا کریں۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے شادی کے لیے استخارہ کروانا ہے تو اس کے لیے ہم نے کمیونٹی ٹیب میں اپنا نمبر دے رکھا ہے، آپ ہم سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں۔ دوستو ہم نئی ویڈیو نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔